قبضہ مافیا کی بات کریں گے۔ قبضہ مافیا سرکاری راستے پر براجمان ہے، کئی پراپرٹیز واگزار نہ کروائی جا سکی۔ کریک ڈاؤن مشن ناکام ہے تو وہیں انتظامیہ مہنگی ترین جائیدادیں واپس نہ لے سکی۔ رپورٹ کے مطابق 22 سالوں سے 481 کنال پر محیط 102 پراپرٹیز واگزار نہیں ہوئی ہیں۔ سرکولر روڈ، انارکلی، شاہ عالم مارکیٹ، رائیونڈ کی سینکڑوں دکانوں سے معمولی کرایہ بھی لیا جا رہا ہے، تو کمیشن لاہور نے چیف آفیسر سے ریونیو اہداف اور قبضہ جات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے اس معاملے کے حوالے سے۔ اب تو یہ قصہ پرینہ بنتا جا رہا ہے۔ قبضہ مافیا سرکاری املاک پر براجمان ہے، کئی پراپرٹیز جو ہیں وہ واگزار نہیں کروائی جا سکیں۔ کریک ڈاؤن مشن ناکام نظر آ رہا ہے، جبکہ انتظامیہ مہنگی ترین جائیدادیں واپس نہیں لے سک رہی۔ 22 سالوں سے 481 کنال پر محیط 102 پراپرٹیز ہیں جو واگزار نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 1500 سرکاری دکانیں بھی ہیں جہاں پہ 55 کروڑ واجبات بھی وصول نہیں کیے گئے۔ اس والے سے کمشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رنداوا نے ریونیو اہداف اور قبضہ جات کی رپورٹ جو ہے چیف آفیسر سے طلب کر لی ہے۔ اربوں روپے کی 102 جائیدادیں شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں جو ہے موجود ہیں، جبکہ سرکولر روڈ، انارکلی، شاہ عالم مارکیٹ، رائیونڈ کی سینکڑوں دکانوں میں معمولی کرایہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سال 1998 میں 50 جائیدادیں نیلام ہوئی، ایک پائی بھی ابھی تک سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوئی، جس کے لاہور کے 52 پراپرٹیز پر بھی ابھی تک قابضین کے نرغے میں ہے۔ اس والے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سرکاری املاک ہے جو اس وقت قابضین کے شکنجے میں ہے، اور سرکار جو ہے وہ خاموش ہے اور پرانے کرایہ جات صرف وصول کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے جس میں نلکہ ہے، اس میں باقاعدہ طور پر جو دکانیں ہیں وہ بھی بکلور روڈ کی مارکیٹ ہے، بدور پیلس مال روڈ ہے، کمرشل اراضی ہے جہاں پہ یہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں، قلعہ گجر سنگھ ہے، عبدالکریم روڈ پر بھی سرکاری رہائش جو پر زمین پر قبضے کیے ہوئے ہیں، کسان مارکیٹ، رام گلی، بینک سکوائر، ٹرپل سٹوری رہائش ہے، جبکہ کمرشل پراپرٹی پر بھی زیر قبضہ ہے جو اس وقت بینک سکوائر بڑی کوٹ ہے۔ ڈیوس روڈ پر بھی نجی ہوٹل سے ملکہ کمرشل دکانوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیڈن روڈ، لٹن روڈ اور بانس مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، کچا رشید روڈ، سنت نگر اور ابراہیم روڈ پر بھی جو ہے اس وقت جو پراپرٹیز ہیں وہ قابضین کے شکنجے میں ہے۔ بنگلہ ایوب شاہ کی کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، جہاں پہ کمرشل جائیداد ہے اور یہاں پر 4 کنال کا پلاٹ ہے جو قابضین کے اس وقت شکنجے میں ہے۔ 102 کے قریب یہ پراپرٹیز ہیں جو قابضین کی جو ہے اس وقت ان پر براجمان ہے، اور تفصیل افسران کو جو ہے کے پاس موجود بھی ہے، مگر ان کے خالی کروانا ایک قصہ پرینہ بن گیا ہے۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ کے مطابق 102 پراپرٹیز پر قابضین کی تفصیل افسران کو بھجوا دی گئی ہے، جبکہ لاہور کی 102 جائیدادوں سے ایک بھی پائی وصول نہیں ہوئی۔ سرکاری افسران جو ہیں وہ خود مان بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، مگر یہ وہ پراپرٹیز ہیں جہاں پر لوگ براجمان ہیں اور سالوں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک ان سے جو ہے وہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں جو خالی نہیں کروا سک رہی، اور جس سے خزانے کو کروڑوں نہیں بلکہ اب تو یہ کہنا پڑے گا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ افسر شاہی ختم کروا کر ایماندار ہی سے ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ سرکاری ریونیو بڑھانے والا ہی ہمارا بہترین آفیسر ہوگا۔ جی اچھا عمران، یہ بھی بتایا کہ یہ جو قبضہ مافیا کا گروپ ہے یہ کافی عرصے سے متحرک ہے، اور جب بھی کوئی قانونی ٹیم ان کے خلاف کارروائی کے لیے جاتی ہے تو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ جو قبضہ مافیا کا گروپ ہے آخر ان کو کن کے سرپرستی حاصل ہے؟ دیکھیے جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس میں پرچہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، کورٹ کیسز ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسٹے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، سماعت ہوتی ہے جس میں باقاعدہ طور پر قبضہ مافیا کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور کچھ قابضین تو بہت ہی ہینگی ہے، جس طرح مین مارکیٹ انارکلی ہے جہاں پر تقریباً کوئی 100 سے زائد دکانیں ہیں جو سرکار کی ہیں، جہاں سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جا سکتی، جس میں سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح شاہ عالم مارکیٹ ہے جو ہے دہلی دروازہ ہے، اور اسی طرح بھاٹی گیٹ ہے جہاں پہ سرکاری دکانیں کافی زیادہ ہیں، اور یہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں جہاں پر جو ہے قبضہ مافیا سالوں سال سے براجمان ہے۔ کوئی قبضہ مافیا جو ہے 1973 سے ہے، کوئی 84 سے ہے، کوئی 1998 سے ہے، مگر موجودہ صورتیں اگر دیکھی جائے آج کے دور میں تو یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کنالوں میں پر محیط ہے۔ 481 کنال یہ ٹوٹل زمین بنتی ہے، اور یہ 102 پراپرٹیز ہیں جہاں پر
जो बल्दिया अजमा लाहौर की मलकियत में है और कागजात में भी मलकियत में है, और इनसे जो किराया वसूली है किसी से 1500, किसी से 2000, और आजकल के वक्त में 2 मरले की दुकान का किराया जो है वो कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए होता है, जबकि सरकारी जो दादोशुमार देखे जाएं तो वहाँ पे किराया ना होने के बराबर है, और सरकार जो है वो सिर्फ इन्हीं रेवेन्यू पर जो है वो काम कर रही है। और अगर रेवेन्यू असल में असल प्रॉपर्टीज का और आ जाए सरकार के पास, तो शहर के तरक्याती काम जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। शहर की जो टूटी सड़कें हैं, टूटी गलियां हैं, वहां पर भी जो है सरकारी तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार की जाती इमलाक है जहां से प्रॉपर्टी आए और रेवेन्यू अदाब बढ़ जाएंगे, जिससे अभी तक अगर देखा जाए तो शहर में अगर बल्दिया अजमा लाहौर का बजट है तो वो 13.5 अरब रुपए शुक्रिया का बजट होता है, जिसमें